موسم پہ ہم بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ایک سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 5 بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک رینی سیزن، یہ جو سیزن چل رہا ہے یہ برسات کا موسم. مگر انسان کی زندگی اگر کامیاب بنانی تو اس میں 7 موسم ہیں، اس میں 5 موسم نہیں ہیں. اور موسم جو ہیں وہ ایک سائیکل کی طرح چلتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جو آپ کی عادات ہیں وہ بھی آپ کو لے کر کے چلتی ہیں. یعنی کہ پہلے آپ اپنی عادتیں بناتے ہیں اور پھر وہ عادتیں آپ کو بناتی ہیں. اگر آپ کی عادتیں اچھی ہوں گی تو آپ بھی اچھے شخص بنیں گے، اور اگر بری عادتیں پڑ جائیں گی جن کو کیا کہتے ہیں؟ بیڈ ہیبٹس کو علتیں کہتے ہیں، ایڈکشنز کہتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی عادتیں بناتے ہیں. عادتیں ایسے بنتی ہیں جیسے ایک کتاب ہے اس کو بولتے ہیں ایٹامک ہیبٹس. یعنی جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کے پیچھے جو نظر نہیں آتی چیزیں ایٹمس، مگر جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ ایٹمز ہیں، ایٹامک ہیبٹ. تو بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ لائک ایٹمز ہیں. یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ خود آ کے جڑنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے اوپر بیسڈ آپ کی پوری زندگی بن جاتی ہے، اس کا سٹرکچر بن جاتا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ حالات جو ہیں آپ کے موافق نہیں ہیں، آپ کی مرضی کے نہیں ہیں، مگر پھر بھی لیٹنگ دا مین تھنگ بی دا مین تھنگ، یہ بھی ایک عادت ہے. کیوں جی آتے ہیں نا چیلنجز لائف میں آ جاتے ہیں. تھنگز آر ناٹ اکارڈنگ ٹو واٹ یو وانٹ دیم ٹو بی، یٹ اسٹک ود یور گنس. پھر بھی آپ جو ہے وہ کریں جو کہ اہم ترین ہے. تو یہ جو ایٹامک ہیبٹس ہیں دے آر دی اسمال ہیبٹس، دے آر کولیسنگ، وہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور اس سے آپ کی شخصیت بن رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں عزیر صاحب آج یہ کام کر لوں، بس کل سے نہیں کروں گا پر آج کر لوں، تو وہ جو ہیبٹ کا مسل ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو ایکسرسائز ہی نہیں دیں گے، آپ اس کو کہہ دیں گے نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو، تو کون سا مسل اسٹرانگ ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز ہیبٹس اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایکچولی the difference between a habit and addiction is the outcome. If the outcome is good, it is a habit. If the outcome is bad, it is an addiction. So whatever you want to drop, جو آپ چیز چاہتے ہیں ختم ہو جائے، اس کو سیکنڈ چانس نہ دیں، کیونکہ ہیبٹس کیسے بنتی ہیں؟ By repeating them, repetition سے. In recovery, you learn new patterns and you forget the old patterns. So our brain works in 2 ways. One is neuroplasticity. We make new neuronal pathways. That is neuroplasticity. But the pathways that we stop using are pruned, they obliterate, they go away. Rain, rain, go away. little Johnny wants to play. Yahi hai na? So if you want to get rid of something, don't exercise it, don't do it again. With passage of time, it will become very weak, invisible. But the moment you give it a second chance, it will come pouncing back at you. So the best thing is don't do it again. Personality جو ہے it is the external veneer. What meets the eye is the personality. شخصیت کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو شخصیت ہو سکتا ہے کہ بڑی جاذب نظر ہو، بڑی اچھی ہو، تو شخصیت سے لوگ بہت زیادہ دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں.
دوسروں کو جو دکھاتے ہیں, جو پرسونا ہے, جو ہماری شخصیت نظر آتی ہے, ہم شو کر رہے ہیں, بات چیت سے شو کر رہے ہیں, مگر اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پرسنالٹی ایتھکس یا کریکٹر ایتھکس؟ کریکٹر جو ہے وہ نظر نہیں آتا, مگر وہ نظر تب آتا ہے جو ہم روز مرہ ایکشنز کرتے ہیں, بیہیویئرز, ان میں نظر آتا ہے. پھر وہ بھی نظر تو آتا ہے, آ جاتا ہے, مگر اس کے لیے سرفیس کو تھوڑا اسکریچ کرو. جب سرفیس سے اسکریچ کرتے ہیں تو پھر نیچے سے پتہ چلتا ہے کہ کردار کیا ہے. یہ جو 7 ہیبٹس ہیں یہ کہتی ہیں کہ پرسنالٹی پہ صرف نہ رہو, پرسنالٹی پہ بہت زیادہ زور, یہ ٹائی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, کپڑے بڑے اچھے دھلے ہوئے ہیں, بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا ہے, ساتھ میں جو کلف لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جوتے جو ہیں گوچی کے ہیں, ہینڈ بیگ جو ہے وہ کس کا ہے, ارمانی کا ہے. تو یہ ساری پرسنالٹی سے روب داب ہے, بٹ ایکچولی اٹ از دی کریکٹر. سو اگر ہیبٹس جو ہیں وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں یا کانشیس مائنڈ میں؟ انکانشیس. یعنی آپ ابھی جب ایزی ہوتے ہیں, ابھی سوچ نہیں رہے ہیں, تو اس وقت وہ سامنے نظر آ جائے گی. یہاں پہ کوئی آ کے بیٹھا ہے, اگر اس نے پہلے سے سارا بندوبست کیا ہے, کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں اتنی دیر بیٹھنا ہے, میں نے اپنے ڈیٹروزر مسل کو جو ہے ٹرین کرنا ہے, میں نے یہ چھوٹی انگلی کو نہیں اٹھانا ہے, میں نے جو ہے اسٹرانگ پرسن بننا ہے, میں نے, تو اٹ ول شو. روز مرہ کی بات ہے. مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے تو اندر سے ایک ہوک سی اٹھی ہے, ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی, تو وہ پھر رک نہیں پاتے. وہ روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو. اور وہ جتنی دفعہ اٹھ کے جا رہے ہیں تو ان کی کون سی ہیبٹ پکی ہو رہی ہے؟ جانے والی. پیراڈگما, پیراڈائم, شاید گریک سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے جو نظریات ہیں, جو عقیدے ہیں, ان کی بنیاد جو بھی آپ نے مذہب سے, کلچر سے, فیملی سے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ کا نظریہ بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہی درست. اگر آپ نے سبز رنگ کے گلاسز لگائے ہیں, سبز رنگ کا شیشہ ہے, تو آپ کو سب کچھ کیسے نظر آئے گا؟ گرین. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گرین گلاسز لگائے ہوئے ہیں. اگر چشمہ اتارو, عثمان اسد صاحب اگر ہوں اور انہوں نے ایک گلاسز لگائے ہیں جو کہ اورنج کلر کے ہوں, تو ان کو ہر چیز کیا ایسی نظر آئے گی؟ اورنج. کیا ہر چیز اورنج ہے؟ جو بھی آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ آپ کے پیراڈائمز, نظریات, عقیدوں کی طرح ہے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں ڈرگز کبھی بھی چھوڑ ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا کہ یہ جو میرا تاج ہے گولڈ کا, اس کا وے کرو, وزن کرو کہ یہ اس کا, اچھا یہ اس نے کہا تھا کہ یہ بھئی پیور گولڈ ہے یا اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے, ملاوٹ ہے. تو کچھ اس نے ایسا کیا کہ وہ سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا, اور نہاتے نہاتے تو وہ جب وہاں پہ جھارا پہلوان صاحب بھی گھسے اس پبلک باتھ میں, تو پانی ایک دم جو ہے خالی ہو گیا, 2-4 لوگ بھی اڑ کے باہر جا گرے کیونکہ ان کا وزن ہی اتنا تھا. تو اس کو ایک دم خیال آیا کہ یہ واٹر ڈسپلیس کرتا ہے. تو جو مختلف دھاتیں ہیں وہ مختلف واٹر ڈسپلیس کرتی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اگر پیور گولڈ ہو, میں پانی میں ڈالوں تو وہ ایک خاص اماؤنٹ آف واٹر ڈسپلیس کرے گا, اس کے اندر جتنی کھوٹ ہوگی, آمیزش ہوگی, وہ اتنا کرے گا. یہ جو خیال ان کو آیا, نہا رہے تھے وہ, تو ایک دم وہ اس خیال سے اتنے وہ ہوئے, خوش ہوئے کہ اسی طرح سے نہاتے نہاتے ہر چلے گئے اور سڑکوں پہ جا کے کہنے لگے یوریکا یوریکا, میں نے پا لیا, میں نے پا لیا. مجھے سمجھ آ گئی. تو یہ آہا مومنٹ, او مائی گاڈ, ایپیفنی, سمجھ آ جانا کہ اس سے پہلے جو کچھ میں کر رہا تھا
وہ تو سب بکواس تھا، یہ تو ٹھیک تھا ہی نہیں. ریئلائزیشن، انسائٹ، سمجھ آ جانا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو، دنیا نئی ہے چشمہ پرانا. ہاں چشمہ تو پرانا ہے، اب یہ تو چاہیے ہی نہیں ہے، دنیا نئی ہے. تو جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے یو چینج یور پریویس پیراڈائم. وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیسے چلتا ہے، سب سے پہلے آپ کا ایک بلیف ہوتا ہے، بلیف کی وجہ سے آپ کی سوچیں ہوتی ہیں. مثلا اگر کسی کا بلیف یہ ہے کہ جو بھی میں نے بتایا کہ میں نشہ چھوڑ سکتا ہوں، تو وہ اس تلاش میں نکلے گا کہ کیا کیا کرنے سے نشہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو وہ تلاش کر لے گا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا، وہ نشہ تلاش کرے گا، اس کی سوچیں ہی اور ہوں گی. ہم سب اپنی اپنی سوچوں کے اسیر ہیں. یہ ہیبٹ جو ہے، یہ والی اور یہ تین جو ہیں، یہ میں نے ذکر تو کیا تھا، یہ روٹس کی طرح ہے. یہ روٹس درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں پرسنل، یعنی ان کا تعلق آپ کی اپنے اسٹرینگتھ ذات سے ہے. یہ پرسنل وکٹری، اگر آپ خود ہی کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ آپ کی اپنی ہیبٹس ہیں جو نظر تو نہیں آ رہی، مگر یہ آپ کا کریکٹر شیپ اپ کرتی ہیں. اور یہ جو تین ہیبٹس ہیں، یہ والی، یہ سوشل انٹریکشن میں آپ کو کام دیتی ہیں. پبلک وکٹری، سوشل انٹریکشن. تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ روٹس ہیں، یہ جڑیں ہیں درخت کی، وہ درخت آپ ہیں، اور یہ جو ہے اس کا تنا ہے، یہ اس کا وہ ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، ٹرنک. یہ ٹرنک ہے. جو تو ہائیلی افیکٹو لوگ ہیں، مؤثر لوگ، کچھ کر گزرنے والے، بدلنے والے، کارگر لوگ، ان کی تو یہ ہیبٹ ہے. اور جو ہائیلی ڈیفیکٹو لوگ ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. ری ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے، وہ بلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی خرابی ہوئی ہے یہ امی نے کی ہے، ابا نے کی ہے، معاشرے نے کی ہے، حالات خراب تھے، یہ خرابی، وہ خرابی، بلیم کر دو. ہائیلی افیکٹو پیپل لیڈ اے پرو ایکٹیو لائف، جس میں کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں رہتے، صرف مسئلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ مسئلے ہیں. جب کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مسئلے ہیں، تو پھر وہ مسئلوں کا حل ڈھونڈتا ہے. وہ جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، مسئلوں کے حل پہلے اس کو خبر ہی نہیں کہ مسئلے کتنے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ مسئلے کیا تھے. تو آغاز میں آپ کو جب احساس ہوتا ہے، تو پھر آپ مثلاً اب آج بارش ہو رہی ہے، پانی کھڑے ہونے کے چانسز ہیں، پر پہلے سے اگر ڈرینیج، سیورز سارے صاف ہیں، پھر نہیں کھڑا ہوگا پانی. اس طرح کی بہت سی چیزیں کہ آپ بیفور ہینڈ ایک تخمینہ لگا لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں، کہ اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو. اور جنہوں نے یہ نہیں کرنا، انہوں نے 11th آور پہ بھی نہیں سوچنا. تو اگر آپ گاڑی تیز چلا رہے تھے، یا اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، یا بریک سسٹم نہیں ٹھیک تھا اس کا، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے گاڑی لگائی، بریک لگائی، بریک لگی نہیں، کام خراب ہو جائے گا، ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو جب بھی کار چلانی ہو، آپ اس کا فیول دیکھتے ہیں، گیج دیکھتے ہیں، اس کی بریکس چیک کرتے ہیں، سارا جو اس کے اندر ریڈیٹر میں پانی ہے نہیں ہے، ساری گیج پہ نظر رکھتے ہیں، ٹائرز میں اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہے. سو بینگ پرو ایکٹیو از ویری امپورٹنٹ. آپ میں سے اب جو آپ نے ساری باتیں سمجھ لی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے آپ لوگ جلد یا بدیر، کوئی جلدی، کوئی کچھ دن کے بعد،
یہاں سے جانے والا ہے. ٹرانزیشن ہوئی نا, پہلے انڈور تھے, پھر آؤٹ ڈور ہوئے, پھر فالو اپ پروگرام چل رہا ہے, فالو اپ میں پھر آہستہ آہستہ دن کم ہوں گے, پھر یہ ہمارے بھائی فیصل صاحب کی طرح آنا جانا لگا. آپ دور رہتے ہیں نا, سیالکوٹ میں رہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے کیا ہے کہ 2 دن آ جایا کریں ہفتے میں. سو پرو ایکٹیو اپروچ کے متعلق آپ دیکھیں کہ 2 قسم کی اپروچز ہو سکتی ہیں. آپ رسپانسبلٹی لے لیں, پہلے سے تیاری کر لیں, اور صرف سوچتے نہ رہیں. کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, مگر وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کون سی ہے؟ procrastination. If you are highly defective person, you won't be proactive, you will be reactive. وہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ اسٹیمولس آیا ہے, ٹریگر آیا ہے, اور ٹریگر کا جواب آپ نے ریئیکشن میں دینا ہے, لاسٹ مومنٹ پہ دینا ہے, یا ویل تھاٹ آؤٹ دینا ہے, یا آپ نے پہلے سے اتنی پریکٹس کر رکھی ہے کہ شعیب اختر اگر بالنگ کر رہا ہے, فاسٹ آفریدی بال کر رہا ہے, تو آپ کا بلہ گھومے گا مگر وہ صحیح گھومے.